بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 19ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 19، عنوان بڑی چوری۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ اکرام حیرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ نماز میں چوری بھلا کس طرح ہو سکتی ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارشاد کا مطلب سمجھا دیا جائے تو مہربانی۔ جو کچھ فرمایا اس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ نماز کے ارکان برابر ادا نہ کرنا نماز میں چوری کرنا ہے۔ نماز کی ایک چوری تو یہ ہے کہ بدبخت آدمی نماز ہی نہ پڑھے، یہ وہ چوری ہے جس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ دوسری چوری یہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھے مگر بے دلی سے، جلدی جلدی رکوع اور سجدے کرنا، جلدی جلدی تسبیح پڑھنا اور تیزی سے قرأت کر لینا، یہ سب عمل نماز کی چوری میں داخل ہیں۔ حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حقیقت سامنے ہو تو پھر جلدی کے کیا معنی اور فرض ٹالنے کا کیا سوال؟ نماز کا ایک ایک رکن احترام اور وقار سے ادا ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے بھلا اس نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ بتایا گیا وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، انہیں ایمان کی علامت سمجھو۔ خبردار، ان وسوسوں کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی کیا کم شکر کی بات ہے کہ ہمارے اعضاء تو رکوع و سجود میں لگے رہتے ہیں، زبان تو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تاکید کی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ نماز پڑھنے میں کتے کی بیٹھک نہ بیٹھنا، یعنی ایک پیر کا تلوا دوسرے پر رکھ کر یا ایڑیوں پر بیٹھنا منع ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ داہنے پیر کا پنجہ کھڑا رہے، دوسرے پیر کے پنجے کو لٹا کر اس پر بیٹھو۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے وقت سیدھے پیر کا انگوٹھا جہاں ہو، پھر نماز ختم ہونے تک وہ وہیں رہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بیٹھتے وقت داہنی طرف دونوں پیر نکال لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جب سجدہ کرو تو مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارتے جاؤ، ایک کے بعد دوسرا سجدہ فوری نہ کرو، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو اتنی دیر جتنی دیر تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی والعافینی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو اس طرح نہ بچھ جاؤ جس طرح لومڑی بچھ جاتی ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں، عورتوں کو کوہنیاں ٹیک کر سجدے کرنے کا حکم ہے۔ فرض اور سنتیں پڑھ لینے کے بعد جب نفل پڑھنے کا وقت آتا ہے تو عام طور پر لوگ نفلیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ نفلیں بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں۔ سنن ابو داؤد کے باب نماز میں ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفلیں پڑھا کرتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ہاں، مگر جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور کمزوری بڑھ گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفلیں پڑھنے لگے۔ مکی زندگی کے ابتدائی دنوں میں جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر جاگ کر نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ نفلوں کی کثرت سے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کبھی کبھی صحابہ اکرام دبی زبان سے عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ریاضت نہ کریں، تو ارشاد ہوتا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نفل نمازیں شکر گزاری کی علامت ہیں، اس لیے بلا عذر بیٹھ کر نفلیں پڑھنا مناسب نہیں۔
یہاں شاہ صاحب کے مضمون کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ مضمون پڑھنے کے بعد صرف یہی زبان سے نکلتا ہے کہ وہ ایک سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ معزز سامعین، روشنی کتاب کا باب اول اخلاق و عمل، جس میں کل 19 حکایات تھیں، آج الحمدللہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم روشنی کا باب دوم آداب حکومت شروع کریں گے۔ آداب حکومت جو ہم مسلمان شاید بھول چکے ہیں، اور حکایت کا سلسلہ اسی تسلسل سے جاری رکھیں گے۔ سامعین، ہر حکایت اپنی جگہ ایک انمول اور منفرد موتی ہے، اور یقیناً آپ یہ موتی چن بھی رہے ہوں گے اور اسے اپنے دل و دماغ میں سنبھال کر رکھ بھی رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی رائے کی منتظر ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ شکریہ۔